نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی معزز و محترم سامعین ارباب اہل سنت ادب خردگان نگاہ محبت گزشتہ جمعۃ المبارک میں اسی آیت مبارکہ کو اور اس کی روشنی میں چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت مبارکہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے اور نفس مسئلہ کو، حقیقت مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ کسی عام فرد کے بارے میں مسئلہ نہیں، یہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یوحی الیہ، لیکن فرق کیا ہے؟ مجھ سے اللہ رب العزت کلام فرماتا ہے، مجھ سے بات کرتا ہے۔ انما الہکم الہ واحد، رہی بات جو میں اپنے آپ کو بشر کہہ رہا ہوں تو میں الہ نہیں ہوں، خدا نہیں ہوں، جو خدا تمہارا ہے وہی خدا ہمارا ہے۔ بشر کسے کہتے ہیں اور اس کی ضد کیا ہے؟ یہ جو ذہنوں کے اندر ہمارے مسئلہ چل رہا ہے کہ اگر نور ہیں تو بشر نہیں ہیں، بشر ہیں تو نور نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں، آپس میں ضدیں ہیں۔ جیسے دن اور رات دو آپس میں ضدیں ہیں، یہ بھی ضدیں ہیں، حالانکہ یہ مسئلہ اگر کوئی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے کہ نور اور بشر یہ دو ضدیں ہیں تو وہ ٹوٹلی طور پر قرآن و سنت سے، لغت سے فارغ ہے، خالی ہے۔ اس کا مطلب اسے علم ہی نہیں، وہ ٹوٹلی مکمل طور پر جاہل ہے۔
بشریت کی ضد نور نہیں ہے، بشریت کی ضد نور نہیں ہے، بشریت کی ضد جن ہونا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک پڑھیں ہم، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر انسانوں کی، جنوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو تخلیق کیا ہے۔ ان کی تخلیق کا، ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہ مقصد تخلیق ہے انسان اور جن کا، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جن کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا ہے اور انسان کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جن ہے اور انسان ہے۔ یہ معنی بنتا ہی نہیں، یہ مفہوم آتا ہی نہیں ذہن کے اندر، یہ بیان کرنا کہ نور اور بشر یہ آپس میں ضد ہیں، متضاد ہیں، ایک مقام پر، ایک جگہ پر دو متضاد اشیاء جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بارے میں آپ سماعت فرما لیں کہ جو بشر ہیں نا، بشر انسان کو کہتے ہیں، اور یہ جو انسان کی جلد ہے، اس کا سر ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کا جسم ہے، اور اس جسم کے اوپر جو جلد ہے اسے عربی زبان میں بشرا کہتے ہیں۔ بشرا، عربی زبان میں بشرا کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جلد بشر سے بشرا، یہ جو انسان کے اوپر جلد ہوتی ہے اسے بشرا کہتے ہیں۔ اس بشر کی ضد نور نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ جو انبیاء کے حوالے سے بشریت کا قول اور بشریت کے معاملات کو بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ کوئی نبی نہ جنوں میں ہو سکتا ہے اور نہ ہی فرشتوں میں ہو سکتا ہے۔ کوئی نبی، نہ عورت نبی ہو سکتی ہے، نہ عورت نبی ہو سکتی ہے، نہ جن نبی ہو سکتا ہے، اور نہ ہی فرشتہ نبی ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات رسولوں کے حوالے سے بھی ہے، کوئی فرشتہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہاں رسول سے مراد جو اصطلاحی معنی ہے، جو شرعی معنی ہے، وہ مراد ہے۔ اور اگر آپ عقائد کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے۔ النبی انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ النبی انسان بعثہ اللہ ما اوحی الیہ لتبلیغ۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس کو اللہ رب العزت مبعوث فرماتا ہے تبلیغ کے لیے، اور وہ کس بات کی تبلیغ کرتا ہے؟ ما اوحی الیہ، اللہ رب العزت جو اس کو وحی فرماتا ہے، جو اس کو وحی فرماتا ہے۔ اور رسول کون ہوتا ہے؟ وہ انسان ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت سے مخلوق کی طرف مبعوث فرماتا ہے تبلیغ احکام کے لیے۔ یہ جو تمام عقائد کی کتابوں میں، تعریفات کی کتابوں میں یہ جو نبی اور رسول کی تعریف کی گئی ہے، یہ تعریف انسان کے ساتھ مقید کی گئی ہے کہ نبی اور رسول انسان ہوتا ہے، اور انسان ہی کو بشر کہتے ہیں۔ یہ واحد کے لیے، جمع کے لیے، سب کے لیے ایک ہی بشر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ انسان کے لیے ہے، نہ کہ نور کے لیے۔ اب قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر جو جبریل امین کے حوالے سے
رسول کا لفظ آتا ہے تو وہ اصطلاحی معنی نہیں ہوگا، وہ لغوی معنی ہوگا۔ رسول کا معنی ہے پیغام لے جانے والا، رسول کا معنی ہے پیغام لے جانے والا۔ جس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آپ رسول و رسول رب عالمین ہیں، یعنی آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو آپ کی طرف سے رسول بن کر، پیغام پر بن کر، آپ کی طرف سے سفیر بن کر، عربی میں سفیر کو رسول بھی کہتے ہیں، تو سفیر بن کر جو رؤسائے مکہ کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن کر، یعنی کہ آپ کے سفیر بن کر، اور تمام کے تمام انبیاء یہ اللہ رب العزت کے سفیر بن کر، اللہ کے رسول بن کر، انسانی شکل میں وہ اللہ کی مخلوق کی طرف بشری لباس پہن کر اللہ کی مخلوق کی طرف آتے ہیں تاکہ مخلوق کو اللہ رب العزت کے احکام کی تبلیغ کریں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو انبیاء کی بشریت ہے، انبیاء کی بشریت ہے، جو نوری مخلوق کا سردار ہے جبریل امین، نوری مخلوق کا جو سردار ہے جبریل امین، انبیاء کی بشریت جبریل امین کی نورانیت سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جبریل امین کی جو نورانیت ہے اس کی نورانیت پر انبیاء کی بشریت اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ جب عام انبیاء، عام سے مراد یہاں وہ عام سے مراد یہ عام جو لفظ استعمال کرتے ہیں یہ نہیں ہے انبیاء کے لیے، نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے انبیاء کی بشریت وہ جبریل کی نورانیت سے افضل ہے تو پھر نبی پاک کی بشریت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ جس مقام پر جبریل کی نورانیت جواب دے جاتی ہے، جبریل کی نورانیت دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے بشریت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل نے جواب دے دیا، لو دنوت ان ملتن لاخترقت بالی، اگر ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں، آگے کیا تھا؟ آگے بھی نور تھا نا، آگے بھی نور تھا۔ لو دنوت ان ملتن، ان ملت کہتے ہیں پورے کو، یہ جو پورا ہوتا ہے نا، اگر میں ایک پورے کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو جل کر راکھ ہو جاتا ہوں۔ اس کا مطلب کہ کوئی ایسا بھی نور ہے جو جبریل کے نور کے اوپر ہے جہاں جبریل نہیں جا سکتا، اور اگر اس مقام پر کوئی اس نور میں داخل ہو رہا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ نور مصطفیٰ ہے جو وہاں داخل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے اس کی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو، یہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ یہاں ایک عقیدے کی بات سماعت کر لیں۔ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے؟ آپ حقیقتاً نور ہیں، حقیقتاً نور ہیں اور ظاہر بشر ہیں، ظاہراً بشر ہیں، حقیقتاً نور ہیں اور ظاہراً بشر ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے۔ کچھ بیوقوف قسم کے لوگ کہتے ہیں جی یہ تضاد ہے کہ اندر اور ہے باہر اور ہے، بیوقوف ہے نا وہ، جسے تضاد اور مشیت ایزدی کا فرق نہیں پتا۔ تضاد کیا ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی مشیت کیا ہے؟
اور جسے مشیت اور رضا کے اندر فرق نہیں آتا، اور وہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہے، کیونکہ عقل نہیں ہے نا کوئی بھی، اور مقام نبوت کا علم ہی نہیں ہے کہ نبوت کا مقام کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا پچھلے جمعہ المبارک میں، یہ جو مسئلہ توحید ہے، عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید ایک ہی بات پر جمع ہوا ہے، وہ رسالت پر یقین کا پختہ ہونا۔ اگر رسالت پر ایمان پختہ نہیں تو توحید کا نقطہ ذہن میں آ ہی نہیں سکتا۔ جب تک نبی پاک کی ذات پر، انبیاء کی ذاتوں پر ہمارا یقین اور ایمان پختہ نہیں ہوگا، تب تک نقطہ توحید ہمارے قلب و دماغ کے اندر نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ ہم نے جو اللہ رب العزت کی ذات کو مانا ہے، اس کی توحید کا اقرار کیا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، اسے الہ مانا ہے، اسے ایک مانا ہے، نہ ہم نے دیکھا ہے اس کو، نہ دیکھا ہے، اور نہ ہی وہ ذات ہمارے علم میں آتی ہے، بس ہمارے آقا مولا نے فرمایا ہے کہ وہ ہے تو ہمارا ایمان ہے وہ ہے، اور محبوب نے کہا کوئی ایک ہے، ہم نے کہا ایک ہی ہے۔ تو رسالت پر اعتماد کا نام یہ عقیدہ توحید ہے، اور نبوت اور رسالت کا وہ مقام ہے جو ساری اسلام کی بنیاد ہے، سارے اسلام کی بنیاد وہ مقام نبوت ہے، مقام رسالت ہے۔ اگر اس مسئلے کو، اس نقطے کو نکال دیا جائے تو اسلام کے پاس کوئی حقیقت نہیں رہتی۔ دیکھیں قرآن ہے، قرآن حق ہے، کس نے کہا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا ہے یہ قرآن ہے؟ اللہ کا کلام ہے، نبی پاک نے فرمایا ہے، نبی پاک نے ہی فرمایا یہ میری حدیث ہے، اور نبی پاک ہی نے فرمایا کہ زبان ایک ہی ہے، ایک ہی زبان ہے، ایک ہی منہ ہے۔ جب محبوب کے منہ سے رب بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، قرآن بنتا ہے، اور محبوب کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، اور یہ میرا کلام ہے یہ حدیث پاک۔ اب تھوڑی سی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو یہ بشریت کیوں عطا کی ہے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھیں، ایک ہیں فرشتے، ملائکہ، فرشتے ملائکہ، ایک ہیں جن، اور ایک ہیں انسان۔ یہ تین مخلوقیں ہیں۔ جو فرشتے ہیں یہ نور باز ہیں، نور سراپا نور ہیں، یہ فرشتے نور ماز ہیں، اور جن یہ نار ماز ہیں، اور نور اور نار ایک ہی چیز ہے، نور اور نار ایک ہی چیز ہے، دونوں کی اصل ایک ہی ہے، نور کی بھی اور نار کی۔ نار کہتے ہیں آگ کو۔ نور اور نار ان کی اصل ایک ہی ہے، فرق کیا ہے؟ ایک آگ والا، ایک نور والا۔ جو لفظ نور ہے نا، اس کے اندر واو ہے، اس کے اندر واو ہے، اور واو اشارہ کر رہی ہے عاجزی کی طرف، جھکنے کی طرف، اور نار کے اندر الف ہے، درمیان میں الف ہے، اور یہ اشارہ کر رہا ہے تکبر کی طرف، کھڑا ہونے کی طرف، اور جس نے تکبر کیا ہے وہ نار والے ہو گئے ہیں، اور جس نے عاجزی اختیار کی ہے وہ نور والے ہو گئے ہیں۔ دیکھیں شیطان نار والا کیوں بنا ہے؟ شیطان فرشتوں کا استاد، عبادت گزار، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو،
لیکن وہ نار والا ہے، بس اس کے اندر تکبر آیا ہے، اس تکبر کی وجہ سے وہ نار والا ہو گیا، آگ والا ہو گیا، جہنمی ہو گیا، اور باقی کے فرشتے سارے کے سارے اللہ کے حکم پر آدم کے لیے گر گئے، سجدے میں چلے گئے، اس لیے وہ نور والے ہو گئے۔ اور جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے وہ نور والا ہو جاتا ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے وہ نار والا ہو جاتا ہے۔ اب نور اور نار، یہ فرشتے محض نور ہیں اور شیطان محض آگ ہے، اور انسان محض بشر ہے، سوائے انبیاء کے۔ سوائے انبیاء کے جو انسان ہے نا وہ بشر محض ہے، خالصتاً انسان بشر ہے انبیاء کے علاوہ۔ اب اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ ایک جنس دوسری جنس سے اگر وہ ہم جنس نہیں تو نہ وہ افادہ کر سکتے ہیں نہ استفادہ کر سکتے ہیں، نہ فیض لے سکتے ہیں نہ فیض دے سکتے ہیں، اگر دو جنسیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ دو جنسیں اگر ہم جنس نہیں ہیں نا تو پھر وہ افادہ و استفادہ نہیں کر سکتے، نہ فیض لے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں۔ دیکھیں، چڑیا سے چڑیا ہی پیدا ہوتی ہے، جو چڑی اور نر اور مادہ کا ملاپ ہوتا ہے تو اس سے کبھی کوا پیدا ہوا ہے؟ کبھی کوا پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ چڑیا جنس ہے نر اور مادہ کے لحاظ سے، تو آپس میں وہ فیض لیتے اور دیتے ہیں، اس کا نتیجہ انسان ہے۔ انسان سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے نر اور مادہ کا ملاپ ہونے کی وجہ سے، اس کے بعد جو فیض لیا اور دیا جاتا ہے تو اس سے انسان ہی پیدا ہوتا ہے۔ کبھی گدھا جنس کے اعتبار سے، اعداد کے اعتبار سے نہیں۔ جنس کے اعتبار سے گدھا پیدا نہیں ہوتا، اعداد کے اعتبار سے ہو جائے تو ہو جائے، کیونکہ گدھوں کے ساتھ رہنے والا پھر گدھا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو، اپنے نبیوں کے امام نبی مصطفیٰ تاجدار مدینہ کو بشریت کیوں عطا کی؟ بشریت کیوں عطا کی؟ عام لوگوں کے لیے بشریت عیب ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے لیے بشریت ان کی شان ہے۔ جس طرح نورانیت ان کی شان ہے، اسی طرح بشریت بھی ان کی شان ہے۔ عام کے لیے یہ عیب ہے، عام لوگوں کے لیے۔ جیسے قرآن پاک پڑھیں نا، قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، حریص علیکم بالمؤمنین۔ یہ پیچھے آیت لکھی ہے، یہ ٹھیک ہے نا؟ نبی پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا حریص۔ اگر کوئی لفظ ایسا جو انبیاء کی طرف منسوب ہو، نبیوں کی طرف منسوب ہو، عام لوگوں کے لیے بے شک وہ بے عزتی کا لفظ ہو، لیکن انبیاء کی طرف جب کیا جائے گا تو وہ لفظ بھی عزت والا معنی دے گا۔ عام لوگوں کے لیے حریص ہونا یہ عیب ہے، لالچی ہونا، حریص ہونا یہ عیب ہے کہ نہیں؟ عیب ہے۔ حریص ہے، کوئی مال کا حرص کرتا ہے، کوئی شہرت کی حرص کرتا ہے، کوئی دنیا کی حرص کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری عیب ہے اس کے لیے۔ لیکن یہی لفظ اگر نبی کے لیے استعمال کیا جائے تو پھر حریص ہونا عیب نہیں، یہ نبی پاک کی شان ہے، نبی پاک کی شان ہے۔ عام لوگوں کے لیے بشریت کا ہونا عیب ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کے لیے ان کی طرف بشریت کی نسبت یہ عیب نہیں، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ کیوں شان ہوتی ہے؟ اور اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو یہ دونوں شانیں عطا کی ہیں، دونوں شانیں عطا کی ہیں، وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ بشریت کیوں عطا کی ہے؟ جب تک بشریت نہیں ہوگی تب تک کما حق ہو جو فیض لینے اور دینے کا معاملہ ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ دیکھیں چند مثالیں قرآن پاک اور حدیث سے دیتا ہوں آپ کو۔
تاکہ نفس سے مسئلہ سمجھ آ جائے. پڑھ لیں ساری کتابیں پڑھ لیں. آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک کی ذات تک سارے انبیاء کے پاس جبریل امین لباس بشری میں آتا رہا ہے. لباس بشری میں آتا رہا ہے. بشریت کا لباس پہن کر بشر بن کر جبریل امین تمام انبیاء کے پاس آتا رہا. کیوں؟ ہے تو نور وہ. تو پھر انبیاء کے پاس وہ بشری لباس میں کیوں آتا رہا؟ اس لیے کہ جو نبیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ان کے حواری ہیں، ان کے صحابہ ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، وہ جان لیں کہ نبی پاک کے پاس جو اللہ کی طرف سے کلام لے کر آ رہا ہے وہ جبریل امین ہے، لباس بشری میں آ رہا ہے، انسان کی صورت میں آ رہا ہے، تاکہ یہ باقی کے انسان جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس انسان کا دیدار کر لیں اور انہیں یقین ہو جائے جو شریعت آ رہی ہے، جو احکام آ رہے ہیں، جو آیات آ رہی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے یہ بشر کے لباس میں لے کر آ رہا ہے تاکہ وہ احکام خدابندی ظاہر ہو جائیں. احکام خدابندی کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کا اظہار کرنے کے لیے جبریل امین انبیاء کی بارگاہ میں لباس بشری میں آتا رہا. اب وہ نور ہے اور نبی پاک بھی نور ہے تو نورانی شکل میں آ جاتا، نبی پاک کو پیغام دے دیتا، نبی پاک پیغام کو قبول کر لیتے، سمجھ جاتے معاملے کو. لیکن نبی پاک سمجھ جاتے، جبریل آ کر پیغام دے جاتا، لیکن ہمارے لیے وہ شریعت نہ بنتی، ہمارے لیے وہ شریعت نہ بنتی، کیونکہ ایک نور سے افادہ استفادہ کر رہا ہے، پیغام دے رہا ہے، تو بشروں کے والے سے بات ہی کوئی نہیں. تو اس لیے جبریل امین لباس بشری میں انبیاء کے پاس آتا رہے تاکہ بشروں کے لیے جو اللہ کا پیغام ہے وہ پہنچ جائے اور اس کا اظہار ہو جائے. جبریل امین آپ احادیث کے اندر پڑھتے رہتے ہیں، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو بہت ہی حسن والے صحابی تھے، بڑی خوبصورت شکل و صورت والے صحابی تھے، اکثر و بیشتر جبریل امین ان کی شکل میں نبی پاک کی بارگاہ میں آتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے. اب جبریل امین لباس بشری میں کیوں آتے؟ یہ طے شدہ بات ہے، قاعدہ ہے، کسی بشر کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ نور کو دیکھ سکے، وہ فرشتے کو دیکھ سکے. کسی بشر کے اندر یہ قوت نہیں. اور اگر کوئی بشر کسی فرشتے کو دیکھتا ہے تو اس کا وہ آخری وقت ہوتا ہے، اس کا وہ آخری وقت ہوتا ہے. جیسے ملک الموت کو دیکھتے ہیں ہم. کب دیکھتے ہیں ملک الموت کو؟ جب آخری وقت ہوتا ہے. اس سے پہلے نہیں دیکھ پاتے. جب وہ آتا ہے تو پھر دیکھتے. کسی بشر کے اندر یہ قوت نہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھ سکے. تو اب جبریل امین داہیہ قلبی کی صورت میں جو نبی پاک کی بارگاہ میں آتے تھے، اور اس داہیہ قلبی کی صورت میں ابو بکر بھی دیکھتے تھے، عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان بھی دیکھتے تھے، اور مولا علی بھی دیکھتے تھے. اور وہ حضرت داہیہ قلبی بڑے خوبصورت، بڑے حسین و جمیل تھے. اور حضرت ایک روایت ہے کہ حضرت ایک دن داہیہ قلبی کی صورت میں جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجرے سے نکلے اور سیدھے آ کر گود میں بیٹھ گئے، داہیہ قلبی کی گود میں، کیونکہ پہلے بھی بیٹھتے تھے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہی سمجھا کہ یہ داہیہ قلبی ہیں
اور وہ جبریل کی گود میں آ کر بیٹھ گئے، اور نبی پاک نے تعجب سے دیکھا کہ حسین جبریل کی گود میں جو داعیہ قلبی کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھ کے آ کے. تو یہ ایک حضرت داعیہ قلبی صحابی رسول اور سیدنا امام حسین کی جو محبت ہے اور جو اعتماد ہے اس کا اظہار ہو رہا ہے. تو تمام انبیاء کے پاس لباس بشری میں آتے رہے تاکہ احکام شریعت واضح ہو جائیں، آشکار ہو جائیں. اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں، احادیث نبوی کا مطالعہ کریں، اکثر یہ حدیث پاک آپ کئی بار سن چکے ہیں، پھر اس کو دہرا دیتا ہوں، جسے حدیث جبریل کہتے ہیں، حدیث احسان کہتے ہیں، کہ ایک دن بخاری، مسلم اور مشکات اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک شخص لباس بشری میں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آیا، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور خوبصورت نورانی چہرہ ہے، سر پہ امامہ باندھے ہوئے سفید رنگ کا، کالی سیاہ داڑھی، اور اجنبی ہیں، کوئی انہیں جاننے والا نہیں. اور وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دوزانو ہو کر، جسے عطا یاد کہتے ہیں نا، یعنی کہ بڑوں کی بارگاہ میں ادب سکھایا جا رہا ہے. وہ دوزانو ہو کر نبی پاک کے ان گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے وہ بیٹھ گئے اور نبی پاک سے سوال کیا، مل ایمان و مل اسلام و یا رسول اللہ، مل احسان و یا رسول اللہ. آپ نے ہر سوال کا جواب دیا، احسان یہ ہے، ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے. تو ہر جواب پر وہ صدقتا صدقتا کہتا رہا اور اٹھ کر چل دیا. جب جانے لگا تو نبی پاک نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کو جاننے کی ضرورت نہیں. آپ نے فرمایا، یہ جبریل امین ہیں جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اب افادہ و استفادہ کے لیے لباس بشری میں آنا ضروری ہے بشروں کے پاس. اگر لباس بشری میں نہ آتے، نبی پاک تو پہچان لیتے کیونکہ آپ نور ہیں، اور یہ بھی جان لیتے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں اور جبریل امین ہیں. لیکن باقی لوگوں کا ایمان کامل نہ ہوتا، مکمل نہ ہوتا، تو باقی لوگوں کے ایمان کی تکمیل کے لیے، کاملیت کے لیے لباس بشری میں آنا ضروری تھا. دیکھیں، فیض لینے اور دینے کے لیے جنس کا ہم جنس کا ہونا ضروری ہے. ماذ بشر، ماذ نور کو فیض نہیں دے سکتا، نہ لے سکتا ہے، اور ماذ نور ماذ بشر کو فیض نہ دے سکتا نہ اسے لے سکتا ہے. جبریل، قرآن پاک پڑھیں آپ، حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ. حضرت مریم سلام اللہ علیہا، انہوں نے دعا کی بیٹے کے والے سے کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں وقف کروں گی. تو پھر اس کے بعد بیٹی ہوئی، پھر آگے سلسلہ چلا. وہ محراب میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، دعا کر رہی ہیں، تو جبریل امین ان کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضرت مریم کے پاس تشریف لائے. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے پاس جو جبریل امین آئے ہیں نا، جبریل سراپا نور ہیں. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قرآن کہتا ہے وہ برابر بشر کی صورت میں آئے حضرت مریم کے پاس، کیونکہ ایک بشری حیولے کو، بشری انسان کو فیض دینا تھا. اگر جبریل نور کی صورت میں آتے تو حضرت مریم جو بشر ہیں ان کو فیض نہ دے سکتے. تو جبریل امین لباس بشری میں آ کر حضرت مریم کو فیض دے رہے ہیں، اور ان کا فیض کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشراً سویّا. حضرت جبریل امین، قرآن کہہ رہا ہے کہ جبریل امین اللہ کی روح جو ہیں وہ حضرت مریم کے پاس آئیں، اللہ نے انہیں بھیجا اس روح کو
فتمثل لہا بشرا سویا، اس کو کامل طور پر، مکمل طور پر بشر کی صورت میں حضرت مریم کے پاس بھیجا۔ آگے قرآن پاک کے باقی معاملات ہیں، پھر کیا ہوا، پھر وہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، صرف جو مسئلہ ہم کر رہے ہیں اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن نے جب نبی پاک کو، انبیاء کو بشر کہا ہے، ہم کیوں نہ کہیں انما انا بشر مثلکم؟ جب اللہ نے کہا ہے محبوب تم کو ہو، جب قرآن نے انبیاء کو بشر کہا ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ تو میں کہتا ہوں قرآن نے جبریل کو بشر کہا ہے، پھر جبریل کو بشر کیوں نہیں کہتے؟ فتمثل لہا بشرا سویا، جب قرآن نے جبریل کو بشر کہا ہے تو جبریل کو بشر کیوں نہیں کہتے؟ جب جبریل کو بشر نہیں کہتے کیونکہ حقیقت نور ہے، تو پھر مصطفیٰ کو محض بشر نہیں کہیں گے کہ مصطفیٰ کی حقیقت بھی نور ہے؟ تو فیض لینے اور دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر وہ خاصیتیں موجود ہوں۔ محض بشر محض نور سے فیض نہیں لے سکتا، اور محض نور محض بشر سے فیض نہیں لے سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دونوں شان عطا کی، دونوں شان عطا کی ہیں۔ آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ یہاں ایک اور مثال دے دیتا ہوں تاکہ بات اور کھل جائے اور ذہن بالکل کلیئر ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بشریت بھی عطا کی ہے اور نورانیت بھی، دونوں شانیں عطا کی ہیں۔ آپ مخلوق اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ کچھ بیوقوف قسم کے لوگ نا جو آج کل پاکستان آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کو اس دور میں وسیلہ ماننا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ آج بھی نبی ہیں نا، آج بھی اگر وہ نبی ہیں نا، اگر آج بھی خدا ہے، تو اس خدا سے فیض لینے کے لیے آج بھی نبی پاک کا وسیلہ ماننا پڑے گا، کیونکہ قیامت تک اللہ رب العزت کے فیض کو لینے کے لیے ذات رسالت چاہیے، ذات نبوت چاہیے، اور جب تک یہ ذات نبوت اور رسالت نہ ہو تو اللہ رب العزت کا فیض مخلوق لے نہیں سکتی، کیونکہ مخلوق محض بشر ہے۔ تو آپ وسیلہ ہیں، اور اسی وسیلے کو برزخ کہتے ہیں، اسی وسیلے کو برزخ کہتے ہیں۔ اور نبی پاک صرف برزخ نہیں، برزخ البزارخ ہیں، سب سے بڑا وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ۔ آگے بھی میں مثال دیتا ہوں، پھر دے دیتا ہوں کہ برزخ کسے کہتے ہیں۔ یہ جو برتن ہے نا، دیگچی جسے کہتے ہیں، ہنڈیا جسے کہتے ہیں آپ، اس کا جو تلوا ہوتا ہے نا، نیچے والا حصہ، اس کو برزخ کہتے ہیں عربی میں، جس کے اندر آپ پانی گرم کرتے ہو، دودھ گرم کرتے ہو، جس برتن کے اندر ڈال کے، دیگچی کے اندر آپ پانی ڈالتے ہیں، اور پھر اس پانی کو، دیگچی کو اٹھا کے آگ کے اوپر رکھتے ہو۔ یہ طریقہ ہے عقل مندوں کا، پانی گرم کرنے کا طریقہ۔ جو عقل والے ہیں ان کا یہ طریقہ ہے۔ جو بیوقوف ہیں پوری بالٹی لے کر نا پانی کے اوپر ڈالیں گے، یا پانی ہے نہیں یا پھر آگ ہے نہیں۔ جو عقل مند ہیں نا وہ کیا کریں گے، اگر وہ پانی کو گرم کرنا چاہتے ہیں، دودھ کو گرم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس دودھ کو، اس پانی کو، اس چیز کو ایک دیگچی کے اندر ڈالیں گے، ڈال کر پھر اس کو آگ کے اوپر رکھیں گے۔ اب جو دیگچی کا تلوا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آگ کا فیض تلوا لے رہا ہے، اور آگ کا فیض لے کر وہ پانی کو حرارت دے رہا ہے۔ اس تلوے کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اگر اس تلوے کے اندر یہ خاصیت نہ ہو تو وہ پھٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں نا، پلاسٹک کا برتن ہے، پلاسٹک کا برتن ہے، آپ اسے آگ کے اوپر رکھیں اور پھر دودھ گرم کریں، پانی گرم کریں، کر لیں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ اس پلاسٹک کے اندر یہ خاصیت نہیں
کہ وہ آگ سے فیض لے سکے اور پانی کو فیض دے سکے. اب وہ خاص دھات ہے، وہ خاص چیز ہے جس کے اندر خاصیت رکھی گئی ہے، جو پانی سے، جو آگ سے فیض لیتی ہے اور پانی کو فیض دیتی ہے، وہ طلبہ ہے. اب اگر یہ مثال آپ نے سمجھ لی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات، آپ کو اللہ رب العزت نے نورانیت بھی عطا کی ہے. آپ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. نور اس لیے ہیں کہ اس ذات سے فیض لے سکیں، اور بشر اس لیے ہیں کہ ہمیں فیض دے سکیں، ہمیں فیض دے سکیں. وہ دونوں خاصیتیں، دونوں حیثیتیں آپ کو حاصل ہیں. اگر یہ صلاحیت موجود نہ ہو، ایک ہی صفت ہو نورانیت کی، تو فیض تو لے لیں گے، آگے ہم ان سے فیض حاصل نہیں کر پائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دونوں شانیں عطا کی ہیں، نورانیت کی شان بھی اور بشریت کی شان بھی، تاکہ اللہ کی ذات سے فیض لے سکیں. اور پھر صرف بشروں کو نہیں، جو نورانی مخلوق ہے نا ان کو بھی فیض دے سکیں، اور جو بشری مخلوق ہے انہیں بھی فیض دے سکیں. اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں شانیں آپ کو عطا فرمائی ہیں. آپ بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. بشریت کیسی ہے کہ جہاں تمام نوریوں کے سردار کی نورانیت دم توڑتی ہے، وہاں سے نبی پاک کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر باقی انبیاء کے حوالے سے جہاں باقی تمام انبیاء کی بشریت کا اختتام ہوتا ہے، وہاں سے نبی پاک کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے. وہاں سے نبی پاک کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے. کہتے ہیں جی کہ بشر نہ کہیں تو پھر قرآن نے کہا ہے جب بشر کہو تو کیوں نہیں کہتے؟ ہم بشر ہیں. آپ دیکھنے میں وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، دکھنے میں وہ بھی عام بشروں کی طرح بشر ہیں. حضرت مولانا روم مست بادہ قیوم آپ فرماتے ہیں کہ جاہل بے وقوف کم عقل لوگ انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں. اس حوالے سے کہتے ہیں، اس دلیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہماری بھی آنکھیں ہیں، ان کی بھی آنکھیں ہیں، ہمارا بھی منہ ہے، ان کا بھی منہ ہے، ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ہم بھی چلتے ہیں، وہ بھی چلتے ہیں، دکھنے میں وہ ہم جیسے ہیں. دکھنے میں ہم جیسے ہیں تو پھر کیوں نہ انہیں ہم جیسا کہیں؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں بے وقوفو، جو دکھنے میں ایک جیسے نظر آئیں حقیقت میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جیسے ہی ہوں. آپ فرماتے ہیں ایک لفظ ہے شیر، شیر، اور ایک لفظ ہے شیر. یہ تو تلفظ کیا ہے، جب لکھیں گے اعراب نہیں ڈالیں گے تو دونوں ہی ایک جیسے ہیں، شین یا را. یہ ایک ہی لفظ ہے، جب دکھنے میں ایک ہی ہے، لکھنے میں ایک ہی ہے. ایک کو ہم شیر پڑھ رہے ہیں، ایک کو ہم شیر پڑھ رہے ہیں. جو شیر ہے وہ جنگل کا بادشاہ، وہ سارے شیر دینے والے جانوروں کو کھا جاتا ہے، اور شیر جسے دودھ کہتے ہیں وہ ہم پی جاتے ہیں. دکھنے میں دونوں برابر ہیں لیکن حقیقت میں برابر نہیں. ایک شیر ہے جو سارے شیر دینے والے جانوروں کو کھا جاتا ہے، اور دوسرا شیر دینے والے جانور ہیں جن کا شیر ہم پی جاتے ہیں، دودھ پی جاتے ہیں. تو دکھنے میں وہ ایک جیسے ہیں لیکن حقیقت میں ایک جیسے نہیں ہیں. یہ بے وقوف ہیں. حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کم عقل ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دکھنے میں ہمارے جیسے ہیں لہذا ہم ان جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے ہیں. نبی نبی ہے، امتی امتی ہے. کسی بھی حوالے سے کوئی امتی وہ نبی جیسا نہیں ہو سکتا. کہتے جی وہ کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں. بے وقوف، تو کتنا کھاتا ہے وہ کتنے کھاتے ہیں. کھانے کی بڑی فکر ہے نا.
کہتے ہیں وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں. اگر آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے علماء سیر نے لکھا ہے کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کتنی ہے؟ بولو یار, کتنی؟ 63 سال آپ کی ظاہری حیات مبارکہ, زمین کے اوپر والی زندگی 63 سالہ زندگی ہے. اور علماء سیر نے لکھا ہے کہ آپ نے 63 سال میں 52 کلو کھایا ہے. کتنے کلو؟ 52 کلو. کتنے کلو؟ 52 کلو. ساری زندگی میں 63 سال. اگر روز کا کلو بھی ہو نا, روز کا 1 کلو ہو, جو برابری کا دعویٰ کرتا ہے وہ ناشتے میں کھا جاتا ہے 5 کلو, صرف ایک ناشتے میں 5 کلو کھا کر, اتنا کھا کر, تو ظاہر ہے پھر دماغ تو خراب ہونا ہی ہے نا, عقل تو ماری جانی, مت تو ماری جانی ہے نا, تبھی یہ دعوے کرتا ہے نا. نبی پاک نے اپنی ساری زندگی میں 52 کلو, اور پھر بھی برابری کا تو دعویٰ کرتا ہے, پھر بھی برابری کا دعویٰ نہ, کسی بھی حوالے سے نبی پاک کے ساتھ برابری نہیں ہے. اور حدیث پاک جسے صیام وصال کہتے ہیں, صیام وصال کے روزے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن, حدیث کی ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, بخاری, مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں, کہ 40 دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے. نہ سحری کی ہے نہ افطاری کی ہے. یہ جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا, تین دن تو بڑی بات ہے نا, انہیں ایک دن بھوکا رکھا جائے, ایک دن ان سے خوراک روکی جائے نا, تو پھر ساری بات سمجھ آ جائے گی ان کو. نبی پاک نے 40 دن نہ صبح کو سحری کی ہے نہ رات کو, اور مسلسل بغیر کچھ کھائے پیے, بغیر کچھ کھائے پیے آپ نے صیام وصال کے روزے رکھے ہیں. اب صحابہ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں, تو صحابہ کی عادت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر, آپ کے طریقوں پر وہ بھی عمل کرتے. تو صحابہ نے بھی بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. صحابہ نے, کسی کا 1 دن گزرا, کسی کے 2 دن گزرے بغیر کھائے پیے, کسی کے 3 دن گزرے. اب وہ مسجد نبوی جو ہر وقت بھری رہتی تھی, اب وہ خالی ہونا شروع ہو گئی, تعداد کم ہونا شروع ہو گئی. پوچھا گیا جو صحابہ موجود تھے کہ کیا وجہ ہے کہ صحابہ مسجد کے اندر نہیں آ رہے, تعداد کم ہو گئی ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ, آپ روزے رکھتے ہیں اور آپ کی دیکھا دیکھی ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں, اور کوئی 1 دن برداشت کر سکا ہے, کوئی 2 دن برداشت کر سکا ہے, اب وہ نڈھال ہو کر اپنے گھروں کے اندر, انہیں اٹھنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, مسجد میں آنے کی طاقت نہیں ہے. تو آپ کے دیکھا دیکھی, آپ کو دیکھتے دیکھتے انہوں نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ان کو اٹھا کر مسجد کے اندر لے کر آؤ. مسجد کے اندر لایا گیا تو نبی پاک فرمایا ایوکم مثلی. صحابہ سے جو کہا ہے نا, صحابہ کو جو نبی پاک نے عقیدہ دیا ہے, ایمان والوں کو جو عقیدہ دیا ہے, وہ یہ عقیدہ دیا ہے کہ تم میں کوئی بھی نبی کی مثل نہیں ہے. نبی پاک ایوکم مثلی, تم میں کون میری مثل ہے؟ انا ابیت عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی, میں اپنے رب کے حضور راتیں گزارتا ہوں, میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو, نہ تخت و تاج نہ سیم و گہر کی بات کرو, جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو.
سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی. نبی پاک نے ایوکم مثلی، تم میں کون میری مثل ہے؟ ابھی تو عند ربی ہوا یطعمونی و یسقینی، میں تو اپنے رب کے حضور راتیں گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی، وہ بے خبر ہیں کسی دیدہ کی بات کرو. کس حوالے سے برابری کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کھانے پینے کے حوالے سے. کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، ان چھنا آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا، وہ بھی شکم بر روز نہ کھانا. صلی اللہ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اللہ اکبر، قبضے میں جس کے، مل کر بولو نا، قبضے میں جس کے، قبضے میں جس کے، اس کا بچھونا ایک چٹائی، اس کا بچھونا ایک چٹائی. نظروں میں کتنی ہیچ ہے دنیا. صلی اللہ علیہ وسلم. کھانے میں برابر ہیں. سبحان اللہ. جس کے بھیجے کے اندر توڑی بھری ہے نا، وہی برابری کا دعویٰ کرے گا، باقی کوئی برابری نہیں. کہاں دیکھیں نا، ایک اور مسئلہ کر دیتا ہوں شریعت کا. جو نیند ہے، نیند، آپ سو جائیں تو وضو رہتا ہے؟ بولو یار، برابر جو ہوئے آپ. وضو ٹوٹ جاتا ہے. نبی سو جائے، بولو، ٹوٹتا ہے وضو؟ نیند تو نیند رہی نا. نبی کی موت بھی اس کا وضو نہیں توڑ سکتی. یہ جو نیند ہے نا، اخت الموت، اخت الموت، یہ موت کی بہن ہے، موت کی بہن ہے نیند جو ہے. تجھے نیند آئے تیرا وضو ٹوٹتا ہے، اور نبی سو جائے وضو نہیں ٹوٹتا. اور نبی کی موت جو ہے وہ بھی وضو نہیں ٹوٹتی، وہ بھی نہیں توڑتی، موت بھی نہیں وضو توڑتی. اس پر حضرت امام عبداللہ بن ابی جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس امت کے بہت، حضرت امام بخاری کے اساتذہ میں سے، انہوں نے یہاں ایک بات نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز جب سارے نبی میدان حشر میں، ان کی امتیں، ہر نبی کے پاس آئے گی امت اور کہے گی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش کرو، تو سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے، غیر کے پاس چلو آج، کسی غیر اللہ کے پاس چلتے ہیں آج. تو سارے نبیوں کی امتیں، نبی ان کا امام آگے، امتیں پیچھے، سارے جمع ہوتے 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 نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور تمام کے تمام انبیاء اپنی امتوں کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اور نبی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے آج اللہ رب العزت پورے جلال میں ہے، اور ہمارے انبیاء کہیں گے ہمارے اندر ہمت نہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کلام کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی امتوں کی سفارش کریں. آج آپ اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کی سفارش کریں، ہماری شفاعت کریں. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا
ما ادری ما یفعل بی، آج میرے ساتھ کیا ہوگا مجھے بھی نہیں پتا. یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا، بخاری کے لفظ ہیں انا لہا انا لہا انا لہا، جس کام کے لیے تم آئے ہو یہ کام فقط میرا ہی ہے کہ آج اللہ کی بارگاہ میں کسی کی شفاعت اور سفارش کروں. تو جب نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. اب سجدہ بغیر وضو کے تو آپ سجدہ کریں گے بغیر وضو کے؟ نہیں. حضرت امام ابن ابی جمرہ نے کہا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں اپنے وصال کے قریب مدینہ المنورہ میں جو آخری وضو کیا تھا، اسی وضو کے ساتھ کل قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی وضو کے ساتھ سجدہ کریں گے نبی پاک، اور اللہ فرمائے گا ارفع راسک. محبوب آج سر جھکانے کا وقت نہیں، آج سر اٹھانے کا وقت ہے. یہ جو معاشر میں نے برپا کی ہے یہ اسی لیے برپا کی ہے تاکہ تیری عزتوں کا پتہ چلے، آج تیری شانوں کا اظہار ہو کہ محبوب کی شانیں کیا ہیں. یہ سارا میدان معاشر جہاں تمام انبیاء کو جمع کیا ہے، ان کی امتوں کو جمع کیا ہے، اس لیے جمع کیا ہے کہ تمام جان لے کہ میرے محبوب کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. ارفع راسک. محبوب آج سر اٹھاؤ، جھکاؤ نہیں، آج سر اٹھاؤ. سل توتا سل توتا، جو مانگو گے. کوئی قید نہیں لگائی، یہ نہیں مانگنا یہ نہیں مانگنا، اس کی سفارش نہیں کرنی اس کی سفارش نہیں کرنی، یہ چیز نہیں مانگنی. سل. محبوب جو تمہاری زبان سے نکلے گا میں خدا عطا کروں گا، میں خدا عطا کروں گا. سل توتا فاشفا تشفا. محبوب تم انگلی کرتے جاؤ میں خدا بخشتا جاؤں گا. سبحان اللہ. فاشفا تشفا. محبوب آپ شفاعت کرتے جائیں، سفارش کرتے جائیں، میں خدا بخشتا جاؤں گا. یہ نہیں کہا کہ اس کی سفارش کرنی ہے اس کی نہیں کرنی، اس کی کرنی ہے اس کی نہیں کرنی. بس آپ اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جاؤ، میں خدا اسے بخشتا جاؤں گا. فاشفا تشفا. برابر ہے نیند. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. وہ سو جائیں پھر بھی معراج ہوتی ہے، اور وہ جاگے تو اللہ رب العزت ان سے کلام فرماتا ہے. یوحا الیہ. پھر بھی برابری، کوئی برابری نہیں. کلمہ شریف، بندہ مومن مسلمان کب بنتا ہے؟ جب کلمہ پڑھ لے. کیا کلمہ ہے ہمارا؟ پڑھو نا. بہتر ہے یہاں سیکھ لو، کلمہ یہاں سیکھ لو. وہاں جا کر سیکھتے ہو نا لوٹوں سمیت، یہاں سیکھو کلمہ جہاں نبی پاک کی محبت سکھائی جاتی ہے، جہاں کلمے والے کے ساتھ تعلق پختہ کیا جاتا ہے. کلمہ کیا ہے؟ پڑھے کلمہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کس کا کلمہ ہے؟ یہ کس کا کلمہ ہے؟ ہمارا. ہم یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نبی پاک کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. نبی پاک کا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اگر امتی یہ کلمہ پڑھے نا تو پکا کافر.
امتی یہ کلمہ پڑھے انی رسول اللہ، مرزا قادیانی کیوں کافر ہے؟ کیوں کافر ہے قادیانی؟ اس نے یہی کلمہ پڑھا ہے نا کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں۔ جب کلمے پہ برابر نہیں، کہتے ہیں جی احکام شریعت میں برابر، کیسے احکام شریعت؟ تیرا اور کلمہ نبی کا کلمہ ایک جیسا نہیں ہے، تو نبی والا کلمہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کی باری آئی، یہ بھی احکام شریعت ہے نا نماز۔ تجھ پر کتنی نمازیں فرض؟ ہم پر سب پر، بولو یار، چلو پڑھو جتنی مرضی، آپ کی موج ہے، لیکن فرض کتنی ہیں؟ 5۔ نبی پر کتنی ہیں؟ 6۔ چھٹی کون سی ہے؟ تہجد۔ نبی پر 6، فتہجد بہی نافلۃ لک، 6 نمازیں نبی پاک فرض۔ اور پھر زکوٰۃ، صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض، ہم پر زکوٰۃ جب ہمارے پاس مال آ جائے تو زکوٰۃ فرض، نبی پر زکوٰۃ بولو ہے؟ نبی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کہتے جی احکام شریعت میں برابر، دکھنے میں برابر، وہ ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو زکوٰۃ ہے نا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک ہونا، پاک ہونا۔ یہ جو ہماری مال کے اندر میل ہے نا، جو مال کے اندر میل ہے، یہ اس زکوٰۃ سے میل نکلتی ہے اور مال پاک ہوتا ہے۔ گویا ہمارے پاس مال ہے جو ناپاک ہے، جو پاک نہیں ہے، اور ہم میل نکالتے ہیں۔ اور نبی کی ذات پر زکوٰۃ فرض نہیں، نہ نبی کی ذات میں میل ہے، نہ نبی کے مال میں میل ہے، اور نہ نبی کے بال میں میل ہے۔ پھر برابری کیسی؟ ان کا کلمہ اور تیرا کلمہ، ان کی نماز تیری نماز، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں، تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، پھر برابری کیسی ہوئی؟ ویکھن وچ او ساڈے ورگا، ویکھن وچ، اور ویکھن میں بھی نہیں ہے، یہ ویسی بات ہے ایک جو عام ظاہر بھی نہ آکھے نا، ویکھن وچ او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے، پر اسی کدوں اس مل دے، آزم او عرشاں تے پھردا تے اسی گلیاں دے وچ رول دے۔ کہتے ہیں جی کہ غزوہ احد کے اندر دانتوں سے خون نکلا ہے، لہذا بشر ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تو پڑھ لیا تو انہیں، احد کے اندر دانتوں سے خون نکلا ہے، 4 بار جو انشراح صدر ہوا ہے، 4 بار، اور ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا، اسے کیا کہے گا تو؟ ایک بار دندان مبارک سے خون نکلا، بشریت کے دعوے، 4 بار جو انشراح صدر ہوا ہے، شک صدر ہوا ہے، اور ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا۔ اور جبریل کہتا ہے میں نے وہ دل دیکھا، اس کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل نے شک صدر انشراح صدر کیا اور ایک قطرہ بھی خون کا نہیں نکلا۔ اگر دانتوں سے خون نکلنا یہ بشریت ہے، اور 4 بار سینہ چر جانا اور خون کا نہ نکلنا یہ نورانیت ہے۔ کہتا ہے جی کہ حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ہے، اس لیے بشر ہے۔ تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، فرشتوں کے آگے آگے کیوں نہیں دیکھا تو نے؟
اس کا مطلب ہے تیری ایک آنکھ کانی ہے، ایک آنکھ تیری کانی ہے، تو کانی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھتا ہے۔ جب کانی آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھتا ہے تو تیرا ایمان بھی کانا ہے۔ رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے سر کی آنکھیں بھی چاہیے، دل کی آنکھیں بھی چاہیے، دل کی آنکھیں بھی چاہیے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف ایک بات منسوب ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک بشر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں بشر ہیں۔ محمد بشر لا کالبشر، محمد بشر لا کالبشر، حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات۔ اور دوسرے روایت ہے حضرت امام ابو المواہب شاذلی کی طرف یہ بات منسوب ہے، ان سے سوال کیا گیا کہ نبی پاک بشر ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جو تم کہہ رہے ہو نا، سنو کیسے بشر ہیں۔ محمد بشر لا کالبشر، نبی پاک بشر تو ہیں لیکن عام بشروں کی طرح بشر نہیں ہے۔ میں بات سمجھ نہیں آئی، فرمانے لگے یاقوت حجر لا کالحجر، جس طرح یاقوت پتھر تو ہے عام پتھروں کی طرح نہیں ہے، اسی طرح نبی پاک بشر تو ہیں عام بشروں کی طرح بشر نہیں۔ کیسے بشر ہیں؟ کیسے بشر ہیں؟ وہ سراپا خیر، وہ کیسے بشر ہیں نبی پاک؟ اور جو نبی پاک کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے یہ سراپا شر۔ یہ کیسا بشر؟ سراپا شر۔ اور نبی پاک کیسے بشر؟ سراپا خیر۔ بس یہی فرق ہے تجھ میں اور نبی پاک کی بشریت میں، تیرے اندر شر ہی شر ہے اور وہاں خیر ہی خیر ہے، وہاں خیر ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا عقیدہ آپ نے سماعت کیا ہے اور واضح اعلان کیا ہے کہ جو انبیاء کی بشریت کا منکر ہے، جو انبیاء کی بشریت کا انکار کرنے والا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اہل سنت کا ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن جو نبی پاک کو انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی پاک بشر بن کر آئے تاکہ بشروں کو فیض دیں، اور اللہ نے نور بنا کے بھیجا تاکہ نور کا فیض لیں اور بشروں کے اندر وہ فیض تقسیم کریں۔ یہ دونوں شانیں ہیں میرے نبی کی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے کہ نور اور بشر آپس میں ضد نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ اجتماع ضدین محال ہے، دو ضدوں کا جمع ہونا، دن اور رات کا جمع ہونا، جھوٹ اور سچ کا جمع ہونا، یہ اجتماع ضدین ہے، دو مخالف چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی۔ برسبیل تنزل، تھوڑی دیر کے لیے یہ بات مان بھی لینا، بشر کہتے ہیں بشرے کو، جلد کو، خون کو، چربی کو، ہڈی کو، یہ بشر کہتے ہیں انسان کو۔ اور نور جو بشرے سے پاک ہوتا ہے۔ اب یہ اجتماعی ضدین ہے، جمع نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں آنکھ کے اندر نظر جو آ رہا ہے یہ نور ہے کہ نہیں؟ یہ نور کہاں ہے؟ اس بشرے کے اندر، اس بشریت کے اندر یہ جو چربی ہے، یہ جو گوشت ہے ارد گرد، اس کے اندر، اس گوشت بشری وجود کے اندر نظر جو ہے وہ نور بن کر رہ رہی ہے۔ اگر تیری آنکھ میں بشریت اور نورانیت کا اجتماع ہو سکتا ہے تو نبی پاک کی ذات میں نورانیت اور بشریت کا اجتماع کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا یہ عقل کیا ہے؟ عقل بولو نا، عقل نور ہے۔ عقل کیا ہے؟ عقل کیا ہے؟ نور ہے۔ تو کہاں اس کا مقام ہے؟ عقل کا مقام کہاں ہے؟ بولو نا، بولو یار، اگر ہے تو بولو۔ عقل کا مقام دماغ، عقل کا مقام دماغ۔ اور یہ دماغ کیا ہے؟ کھوپڑی، ہڈیاں، گوشت، خون، چربی۔ اگر عقل نور بن کر تیری بشریت میں رہ سکتی ہے تو بشریت محبوب کے وجود میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ اچھا ایمان کیا ہے؟ ایمان سے بولیں آپ۔ ایمان کیا ہے؟ نور ہے۔ کہاں ہے ایمان کا مرکز؟ دل۔ اور دل کیا ہے؟ مزغہ گوشت،
लोथड़ाए गोश्त, अगर तेरा नूर तेरे लोथड़ाए गोश्त में, मुज़गाए गोश्त में नूर बशरियत में रह सकता है, दोनों इकट्ठे हो सकते हैं, तो ज़ाते रसालत वहीं जिद क्यों है तेरी? अपने इर्द गिर्द देख, अपने अंदर गौर कर। तुम तेरे अंदर अगर बशरियत और नूरानियत का इज्तिमा हो सकता है तो वहां भी नूरानियत और बशरियत का इज्तिमा, हालांकि ये नूरानियत और बशरियत ये मुतजाद नहीं है। नूर की जिद जुल्मत है, अंधेरा है। नूर की जिद अंधेरा है, बशरियत नहीं। और बशरियत की जिद जो है वो जिन होना है, वो नूर नहीं है। जो इतनी छोटी बातों को नहीं समझ सकता वो बराबरी का दावा कर रहा है। फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ ऐसे लोगों का। वो क्या दीन सिखाएंगे, क्या नबी पाक की मोहब्बत सिखाएंगे, क्या नबी पाक की ताज़ीम सिखाएंगे। अगर आपने नबी पाक की मोहब्बत सीखनी है, ताज़ीम सीखनी है, तो फिर अहले सुन्नत के उलमा के पास बैठे, वो तुम्हें नबी पाक की मोहब्बत सिखाएंगे। अल्लाह हमें इसी पर हमारा ख़ात्मा करे और इसी पर हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान रखे हम सारे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से हमारे लिए एक वास्ता बनकर, वसीला बनकर आए हैं, जो अल्लाह की ज़ात का फैज़ हमें तकसीम फरमाने वाले हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।